بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے ڈالر کو ہتھیار میں تبدیل کر دیا ہے۔ روس فوج کے خلاف نفرت پھیلانے پر قید اور جرمانہ ہوگا، بل منظور۔ روس کا 6 ممالک کو مفت اناج فراہم کرنے کا اعلان۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی موجودگی تک نواز شریف کا آنا ناممکن، نون لیگ۔ مودی کو دوسروں کی کیا ضرورت جب ایجنسیاں کام چلا رہی ہیں۔ فلپائن میں کشتی الٹنے سے 26 افراد مارے گئے۔ میرے تیسرے دور میں بھارت دنیا کی ٹاپ 3 معیشتوں میں سے ایک ہوگا، نریندر مودی۔ امریکی پابندیاں امریکہ کے لیے ہی وبال جان بن گئیں۔ مودی اقتدار کے لیے منی پور تو کیا ملک کو بھی جلا دیں گے، راہل گاندھی۔ رات 9 بجے کے بعد بسکٹ کھانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ، تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ امریکہ نے ڈالر کو ہتھیار میں تبدیل کر دیا ہے۔ صدر پیوٹن نے ترقیاتی بینک کے نئے سربراہ سے ملاقات میں کہا ہے کہ ایسے موقع پر کہ جب امریکہ نے ڈالر کو اسلحے میں بدل دیا ہے، متبادل مالی اداروں کے قیام کی اشد ضرورت ہے۔ دنیا کے مالی اور اقتصادی بحران اور ڈالر کو ایک حربے کے طور پر استعمال کیے جانے کے مد نظر ڈالر کے متبادل زر مبادلہ سے استفادہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ برازیل، ہندوستان، روس، چائنا اور جنوبی افریقہ کا اقتصادی بلاک بریکس کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہے اور اس تنظیم کے رکن ممالک اپنی قومی کرنسیوں میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماضی میں دنیا کا نصف سے زائد زر مبادلہ ڈالر کی شکل میں ہوتا تھا، تاہم اب اس میں کافی کمی آئی ہے، خاص طور سے ایسی حالت میں کہ جب یوکرین کے خلاف جنگ کی بنا پر روس کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں سے تمام ملکوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ روس نے اپنے ملک کے خلاف امریکہ اور نیٹو کی جنگ کو ایک بڑی غلطی قرار دیا۔ یورپ امریکہ کی جنگ کے اندازے روس کے خلاف غلط ثابت ہوئے ہیں اور روس کے خلاف نیٹو کے ہتھیار بھی کارآمد نہیں رہے۔ نیٹو نے 2014 میں یوکرینی فوج کی تربیت کا آغاز کیا اور اس دوران یورپ اور امریکہ نے یوکرین کو بھاری مقدار میں ہتھیار فراہم کیے اور انہیں تربیت دی اور ساتھ ہی روس کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ مگر روسی صدر پیوٹن کا یوکرین کے خلاف فوجی آپریشن شروع کرنے کے بارے میں ان کے فیصلے نے یورپ اور امریکہ کی روس مخالف تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ اب فوج کے خلاف نفرت پھیلانے پر قید اور جرمانہ ہوگا۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور۔ بل کے متن کے مطابق افواج کے خلاف معلومات کا انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نپٹا جائے گا۔ غیر مجاز انکشاف پر 5 سال تک سزا دی جائے گی۔ فوج کو بدنام کرنے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلانے پر 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں منظور کر لیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر قانون اعظم طارق نے آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کا بل منظوری کے لیے پیش کیا تھا۔ قانون کے تحت متعلقہ شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ بل کے مطابق الیکٹرانک کرائم میں ملوث شخص جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہو تو اس کے خلاف الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی ہوگی۔ روس کی جانب سے 6 غریب افریقی ممالک کو مفت اناج فراہم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ روس کے صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ روس یوکرین کی بجائے اناج کی برآمدات افریقی ممالک کو کرنے کے قابل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگلے 3-4 مہینے میں 6 غریب افریقی ممالک کو مفت اناج دیں گے۔ ان ملکوں کو 25 سے 50 ہزار ٹن مفت اناج فراہم کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ افریقی ممالک سے انسانی اور تجارتی روابط بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کو اناج فراہم کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔
نون لیگ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی موجودگی تک نواز شریف کے کیسز حل ہونے مشکل ہیں۔ الیکشن کی حد تک بہت پر امید ہیں کہ اب جب کہ وسائل بھی مہیا ہیں، تحفظ بھی موجود ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ عوام سے رجوع کیا جائے تو موسم خزاں میں انتخابات ہو جائیں گے۔ ماضی کے تجربے کو دیکھتے ہوئے انتخابی اصلاحات کی گئی ہیں اور اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کو شفاف بنائے۔ موجودہ چیف جسٹس کی مسلم لیگ نون کے حوالے سے جانبداری کے بارے میں صرف قیاس نہیں بلکہ واضح نمونے موجود ہیں اور جب تک وہ عہدے پر موجود ہیں مشکل ہے کہ نواز شریف کو انصاف مل سکے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے کوئی سیاسی رکاوٹ باقی نہیں رہی، البتہ عدالتی مقدمات ابھی بھی موجود ہیں۔ دوستو، ایسا نون لیگ کا کہنا ہے۔ شیو سینا کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے 36 پارٹیوں کی میزبانی کی۔ سچ پوچھیں تو انہیں ان 36 پارٹیوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کچھ پارٹیوں کے پاس ایک بھی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہے۔ نریندر مودی بی جے پی اور این ڈی اے پر سخت نشانہ لگایا ہے۔ کئی برسوں کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ اس ملک میں این ڈی اے نام کا ایک امیبا زندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسری طرف ہم جیسے محب وطن سیاستدان ہیں جنہوں نے انڈیا نام کا اتحاد بنا رکھا ہے، نیا مہاراشٹر بن رہا ہے اور یہ قدرت کا قانون ہے۔ جس وقت یہ واقعات شروع ہوئے میں نے کہا تھا کہ سڑے ہوئے پتے ضرور گننے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نریندر مودی کو دوسروں کی کیا ضرورت ہے جب ایجنسیاں ان کا کام چلا رہی ہیں۔ فلپائن میں مسافر کشتی الٹنے سے 26 افراد مارے گئے ہیں۔ دارالحکومت منیلا کے قریب ساحلی علاقے میں شدید طغیانی اور تیز ہواؤں کے باعث مسافر کشتی الٹ گئی۔ فلپائنی کوسٹ گارڈ اور پولیس کے مطابق کشتی کے 40 مسافروں کو بچا لیا گیا ہے۔ کشتی میں کتنے افراد سوار تھے یہ ابھی واضح نہیں ہوا ہے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہر ہندوستانی بھارت منڈپم کو دیکھ کر خوش اور فخر محسوس کرتا ہے۔ بھارت منڈپم ہندوستان کی صلاحیت، ہندوستان کی نئی توانائی کی دعوت ہے۔ بھارت منڈپم ہندوستان کی عظمت اور قوت ارادی کا ایک ویژن ہے۔ آج کا دن ہر ملک کے لیے تاریخی دن ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ میری تیسری میعاد میں بھارت دنیا کی ٹاپ 3 معیشتوں میں سے ایک ہوگا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے اعداد و شمار کے مطابق مختلف ممالک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں ڈالر کا حصہ تقریباً 13% کم ہوا ہے۔ اس سلسلے میں خبردار کیا گیا ہے کہ قومیں امریکی ڈالر سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ امریکی حکومت کو اپنے رویے کو جاری رکھنے میں محتاط رہنا چاہیے جس سے ڈالر کی قدر اور اعتبار مزید کم ہو جائے۔ دوسری طرف عالمی سیاست میں امریکہ پر انحصار کم ہوا ہے، یہاں تک کہ امریکہ کی طرف سے متحد یورپی ممالک بھی امریکی حکومت کی یک طرفہ پالیسیوں سے تنگ آ چکے ہیں، جیسا کہ بعض یورپی حکام مثلاً فرانسیسی صدر میکرون نے بارہا یورپی آزادی کی خلاف ورزی کے بارے میں خبردار کیا ہے اور اس یونین کے ممالک کے درمیان باہمی اقتصادی اور فوجی تعاون کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے مختلف ممالک کے خلاف وسیع پیمانے پر اقتصادی پابندیاں لگانا مخالف ممالک کو امریکی پالیسیوں کے تابع بنانے کا ایک سنگین حربہ ہے۔ البتہ اس پالیسی سے امریکہ کے لیے منفی نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے امریکن فارن پالیسی میگزین نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کی معیشت کا 5واں حصہ اس وقت امریکی پابندیوں کی زد میں ہے اور اس طرز عمل کو جاری رکھنے کا نتیجہ امریکہ کی سیاسی اور اقتصادی طاقت کے زوال کی صورت میں نکلے گا۔ امریکہ کی جانب سے دوسرے ممالک کے خلاف پابندیوں کی حد سے زیادہ اقدام پر تنقید کی گئی اور لکھا گیا ہے کہ مخالف ممالک کو سزا دینے کے لیے بنائے گئے اقدامات اس مغربی نظام کو تباہ کر رہے ہیں جس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں مختلف ممالک کے خلاف امریکی پابندیوں کے بڑھتے ہوئے رجحان نے عالمی معیشت اور امریکی بالادستی کو
عملی طور پر مختلف مسائل سے دوچار کر دیا ہے۔ امریکی حکومت در حقیقت پابندیوں کے نام سے اقتصادی اور سیاسی جنگ لڑتی ہے۔ اب تک مختلف ممالک پر امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگائی جا چکی ہیں اور امریکی حکومت نے کوشش کی ہے کہ امریکی کمپنیوں کو بھی ان پابندیوں کی تعمیل پر مجبور کیا جائے، لیکن اس ہاتھ گنڈے کے استعمال نے عالمی معیشت میں پابندی والے ممالک کی پوزیشن کو کمزور کرنے میں نہ صرف اپنی تاثیر کھو دی ہے بلکہ یہ اقدام امریکہ مخالفت میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ حالیہ برسوں میں مختلف ممالک نے مختلف سیاسی اور اقتصادی طریقوں سے امریکی پابندیوں پر قابو پانا سیکھ لیا ہے۔ ایران، روس، چائنا اور وینزویلا جیسے متعدد ممالک نے اپنے باہمی اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہاں تک کہ لین دین میں ڈالر کو دوسری کرنسیوں سے بدل دیا ہے۔ اس سلسلے میں چائنا اور روس نے برکس کے نام سے ایک ادارہ قائم کر کے مختلف ممالک جیسا کہ ہندوستان اور جنوبی افریقہ سمیت بہت سے دوسرے ممالک کو اپنی طرف متوجہ کر کے اقتصادی تعاون کو مضبوط کیا ہے۔ امریکہ نے اعتراف کیا ہے کہ یہ درست ہے کہ دشمن ممالک کے خلاف ہمارا ہتھیار ان کے خلاف پابندیاں عائد کرنا ہے، لیکن اس پابندیوں نے انہیں ڈالر کا متبادل تلاش کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ امریکہ نے پابندیوں کے نام پر مختلف ممالک میں جو اقتصادی جنگ مسلط کی ہے اس نے ڈالر کی پوزیشن کو کمزور کر دیا ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں ڈالر کے حصے میں مسلسل کمی کا رجحان اس امر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ سب نے دیکھا ہے کہ منی پور میں کیا ہو رہا ہے۔ تشدد اور خواتین کی پریڈ کے خلاف سڑک سے پارلیمنٹ تک اپوزیشن کے احتجاج کے درمیان کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ایک بار پھر وزیر اعظم مودی کی خاموشی پر حملہ کیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ اس بات پر بھی ضد ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی پارلیمنٹ میں منی پور پر بیان دیں اور اس پر تفصیلی بحث کی جائے، جبکہ نریندر مودی نے اپوزیشن کے مطالبے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور پارلیمنٹ کی کارروائی تعطل کا شکار ہے۔ راہل گاندھی نے اپنے بیان میں کہا کہ نریندر مودی نے منی پور کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ملک کے وزیر اعظم ہوائی جہاز سے امپھال جائیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے۔ کانگریس کے دور میں مودی یہی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار کے لیے وہ منی پور تو کیا پورے ملک کو جلا دیں گے، انہیں ملک کے دکھ درد کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ رات 9 بجے کے بعد بسکٹ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کنگز کالج لندن کے محققین کی جانب سے 854 برطانوی شہریوں پر تحقیق کی گئی، جس میں ان افراد سے 2 سے 4 دنوں تک کھائے جانے والے ہر بسکٹ کو ریکارڈ کرنے کا کہا گیا۔ بعد میں ان کے خون میں موجود شوگر اور چکنائی کی مقدار کا جائزہ لیا گیا۔ وہ افراد جو رات 9 بجے کے بعد بسکٹ کھایا کرتے تھے، ان کے خون میں شوگر اور چکنائی کی مقدار ان افراد کی نسبت جو ایسا نہیں کرتے تھے اس سے بدتر تھی۔ تحقیق کی سینئر مصنفہ ڈاکٹر سارہ بیری کے مطابق مطالعے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 9 بجے کے بعد غیر صحت بخش کھانے کا عمل جسم کی گھڑی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایسا کرنا آپ کے کھانے کے بعد بحالی کے لیے جسم کو خالی پیٹ رہنے کے لیے زیادہ وقت نہیں دیتا۔ امریکن سوسائٹی فار نیوٹریشن کے سالانہ اجلاس نیوٹریشن 2023 میں پیش کی جانے والی تحقیق میں بتایا گیا کہ 32% افراد جو رات 9 بجے کے بعد بسکٹ وغیرہ کھایا کرتے تھے، ان کے خون میں موجود شوگر اور چکنائی میں ان 70% افراد جو 9 بجے کے بعد کچھ نہیں کھاتے تھے، ان کی نسبت واضح فرق تھا۔ ماں ایک ایسا لفظ ہے جسے سنتے ہی سب سے پہلے دماغ میں جو چیز آتی ہے وہ تحفظ ہے۔ ماں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتی، اور اس طرح کے کئی واقعات ماضی کا حصہ ہو گئے ہیں جن میں ماؤں نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔
ایسے ہی واقعے کی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک بطخ نے اپنے بچوں کو سانپ سے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بطخ اپنے درجنوں بچوں کے ساتھ ایک بل میں بیٹھی ہوتی ہے کہ ایک سانپ اس بل میں گھس آتا ہے۔ بطخ خطرے کو محسوس کر لیتی ہے لیکن وہ بل سے بھاگنے کی بجائے اپنے پروں کو پھڑ پھڑانا شروع کر دیتی ہے تاکہ اس کے سارے بچے بل سے نکل جائیں اور سانپ کی توجہ اس کی طرف ہو جائے، اور یہی ہوتا ہے کہ بچے بھاگ جاتے ہیں جبکہ سانپ بطخ کو جگڑ لیتا ہے۔ دنیا بھر میں ہوٹلنگ کا کاروبار کورونا کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، مگر آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ویتنام کے ایک ارب پتی نے سونے کے پانی میں نہایا ہوا ایک ایسا ہوٹل بنوایا ہے جسے دیکھ کر آنکھیں حیران رہ جائیں۔ اس ہوٹل کی تعمیر پر $20 کروڑ لاگت آئی ہے اور اس کی لابیز، پولز، کمرے، برتن، شاور اور حتیٰ کہ ٹوائلٹ کی سیٹوں پر بھی 24 کیرات سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے۔ اگرچہ یہ ہوٹل انتہائی لگژری ہے مگر یہ امیروں کے لیے مخصوص نہیں ہے، ہوٹل میں کوئی بھی چیک ان کر سکتا ہے۔ اس ہوٹل کا فی رات کا کرایہ $250 تقریباً 41,800 روپے رکھا گیا ہے۔ دوستو، اس لگژری ہوٹل کی عمارت 25 منزلہ ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔